اگر زمین پر سورج کی روشنی آنا ہی بند ہو جائے، آسمان ہر وقت دھندلا رہے، نہ دھوپ ہو، نہ روشنی، نہ گرمی کا احساس، بلکہ سارا موسم کسی مشینی نظام کے تابع ہو جائے جو کسی انسان نے بنایا ہو، تصور کریں ایک لمحے کے لیے اگر انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ سورج کی روشنی کو آسمان میں روک لے، زمین کو اپنی مرضی سے گرم یا ٹھنڈا کرے۔ یہ بات سننے میں دیوانے پن جیسی لگتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے یہ سب کچھ اب حقیقت کا روپ اختیار کر رہا ہے۔ برطانیہ کے سائنسدان اس وقت ایک خطرناک سائنسی منصوبے پر کام کر رہے ہیں جسے سولر جیو انجینئرنگ کہتے ہیں۔ سولر جیو انجینئرنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا مقصد زمین کے درجہ حرارت کو کم کرنا ہے، مگر یہ عام کولر یا اے سی کی طرح نہیں، بلکہ اس میں زمین کے قدرتی موسم کو پوری طرح بدلا جائے گا۔ سائنسدان ہوائی جہازوں کے ذریعے آسمان میں مخصوص کیمیائی ذرات جیسے سلفر، کیلشیم کاربونیٹ اور دیگر ریفلیکٹیو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چھوڑیں گے، اور یہ ذرات کیا کریں گے؟ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی خلا میں ریفلیکٹ کر دیں گے۔ یعنی سورج اپنی جگہ موجود ہوگا لیکن اس کی روشنی آپ کے جسم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ سارا منصوبہ بظاہر گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ قدرت کے اس سسٹم کو چھیڑنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے اگر ایک بار یہ سسٹم دنیا میں مکمل طور پر امپلیمنٹ کیا گیا تو اسے بند کرنا تقریباً امپاسبل ہو جائے گا، اور اگر کبھی اسے اچانک بند کرنا پڑا تو زمین کا درجہ حرارت اتنا تیزی سے بڑھے گا کہ پورے کے پورے کانٹیننٹ سب براعظم جلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ فضا میں گرمی کی ایسی لہریں دوڑیں گی کہ انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ صرف پریڈکشن نہیں ہے، یہ سائنسی حقیقت ہے۔ سوچیں اگر دھوپ زمین تک نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ درخت کیسے اگیں گے؟ فصلیں کیسے پکیں گی؟ پودے کیسے فوٹو سینتھیسس کریں گے؟ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو انسان کے جسم کو وائٹامن ڈی کہاں سے ملے گی؟ اور طبی ماہرین پہلے ہی وارننگ دے چکے ہیں اگر انسان لمبے عرصے تک سورج کی قدرتی روشنی سے محروم رہا تو اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جائے گا، جسمانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، ذہنی تناؤ، سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی عام ہو جائے گی۔ اور یہ خطرہ صرف صحت کا نہیں، یہ ٹیکنالوجی ماحولیاتی نظام کو بھی تہس نہس کر سکتی ہے۔ سورج کی روشنی نہ ہونے سے دنیا کے درجہ حرارت میں بے ترتیبی پیدا ہوگی۔ ایک طرف یورپ برف سے ڈک جائے گا تو دوسری طرف افریقہ میں قحط اور خشک سالی بڑھ جائے گی۔ بارشوں کے روایتی نظام گڑبڑ ہو جائیں گے، مونسون کی بارشیں تو یا تو بہت زیادہ ہو جائیں گی یا مکمل ختم ہو جائیں گی۔ سمندر کا درجہ حرارت غیر متوازن ہو جائے گا جس سے سمندری حیات بھی تباہ ہونے لگی۔ یعنی ایک سائنسی قدم سے پوری دنیا، قدرتی دنیا جو ہے نا ڈگمگا سکتی ہے۔ اور زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے کا اختیار صرف چند ممالک یا اداروں کے پاس ہوگا۔ ذرا تصور کریں اگر کسی دن کسی ملک نے دشمنی میں کسی اور ملک کی دھوپ بند کر دی یا سردی کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا تو کیا یہ نیا قسم کا کلائمیٹ ویپن نہیں بن جائے گا؟ جیسے ایٹمی ہتھیاروں سے تباہی ہوتی ہے ویسے اب موسم کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پوری دنیا میں نئی جنگیں جنم لے سکتی ہیں، موسم کی جنگ، موسم کی غلامی۔ اور اگر ان تجربات کے دوران کچھ غلط ہو گیا، اگر کسی خطے میں زہریلے ذرات بارش کے پانی میں شامل ہو گئے یا سانس لینے والی ہوا میں شامل ہو گئے، رزلٹ کیا ہوگا؟ نئی بیماریاں، نئی وبائیں، اور شاید وہ بیماریاں جن کا علاج ہمارے پاس ابھی موجود ہی نہ ہو۔ ایک ایسی سلو پوائزننگ جو وقت کے ساتھ انسانوں کو ختم کر دے گی اور کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلے سڈنل ہویا کی یہ۔ آج ہم انسان چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، مریخ پر مشن بھیج رہے ہیں، لیکن زمین کو بچانے کے لیے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ شاید زمین کو تباہ کرنے والے ہوں۔ ہم سورج کی روشنی کو روک کر قدرت کے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جو شاید ناقابل واپسی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو قدرت کے حساس نظام کو ہاتھ لگانا چاہیے؟ کیا ہم اتنے قابل اور قابل اعتماد ہیں کہ زمین کے پورے درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکیں، یا یہ صرف اپنی ہم ضد، غرور اور ٹیکنالوجی کے نشے میں خود کو اور اس دنیا کو ختم کرنے کے قریب جا رہے ہیں؟ یہ وقت ہے رکنے کا، سوچنے کا اور قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کا، کیونکہ اگر انسان نے سورج کو روک لیا تو سورج صرف آسمان سے نہیں جائے گا، شاید انسان کے اندر سے بھی ختم ہو جائے۔ وما علینا
इल्ला अल बलागुल मुबीन। क्या साइंसदान वाकई ही आसमान को कंट्रोल करना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।